ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے 30 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن سوائے 2 آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ ان میں سے ایک عابد تھا جس کا نام طنوفہ تھا اور دوسرا عالم تھا جس کا نام روبیل تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے وعدہ عذاب کرنے کے بعد کسی قوم سے اپنا عذاب دور نہیں کیا، مگر قوم یونس وہ قوم تھی جس کے لیے عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا لیکن عذاب نازل نہ ہوا۔ جناب یونس نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ تب حضرت یونس نے سوچا کہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ عابد نے بھی اس بارے میں آپ کو یہی مشورہ دیا، لیکن روبیل عالم نے آپ کو منع کیا اور کہا کہ خداوند عالم آپ کی دعا تو قبول کر لے گا لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو ہلاک کرے۔ لیکن حضرت یونس نے عابد کے مشورے پر عمل کیا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ تب وہی ہوئی کہ فلاں دن فلاں وقت میں عذاب نازل ہوگا۔ جب عذاب نازل ہونے کی تاریخ آئی تو جناب یونس عابد کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے، لیکن روبیل عالم شہر سے باہر نہ نکلا۔ جب عذاب کے نازل ہونے کا وقت آ گیا اور آثار ظاہر ہونے لگی تب قوم یونس بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے حضرت یونس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ روبیل عالم نے ان سے کہا کہ اگر یونس نہیں تو تم خدا سے پناہ مانگو اور گریہ وزاری کرو، شاید خدا تم پر رحم کرے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہم کیسے پناہ مانگیں؟ روبیل عالم نے کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ دودھ پینے والے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دو، یہاں تک کہ اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائیں سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، اور شہر چھوڑ کر سب لوگ صحرا میں چلے جائیں اور رو رو کر یونس کے خدا سے جو زمین و آسمان اور بڑے بڑے دریاؤں کا خالق ہے اور ہر چیز کا مالک ہے اس سے مغفرت طلب کریں۔ لوگوں نے روبیل عالم کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ قوم کے بوڑھے لوگ بھی اپنے چہروں کو زمین پر رکھ کر بہت زیادہ رو رہے تھے۔ قوم کی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ تب رحمت پروردگار عالم ان کی طرف مائل ہوئی اور عذاب ہوتے ہوتے رک گیا اور وہ عذاب پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ عذاب کی تاریخ گزرنے کے بعد جناب یونس پھر اس شہر کی طرف آئے تاکہ دیکھیں کہ قوم کس طرح ہلاک ہوئی۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا لوگ حسب معمول زندگی بسر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ ایک شخص جو حضرت یونس کو نہیں پہچانتا تھا اس سے حضرت یونس نے پوچھا کہ قوم یونس کس عالم میں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یونس نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور عذاب خدا نازل کیا، لیکن وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر روئے اور گڑ گڑاتے رہے اور وہ سب خدا سے معافی مانگتے رہے۔ تب خدا نے ان پر رحم کیا اور اپنا عذاب ان سے دور کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لے آئیں۔ یہ سن کر حضرت یونس کو غصہ آیا اور وہ وہاں سے دریا کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت یونس دریا کے پاس پہنچے تو ایک کشتی چلتی ہوئی دیکھی اور لوگوں سے کشتی میں سوار ہونے کی خواہش کی۔ لوگوں نے کشتی روک لی اور حضرت یونس اس پر سوار ہو گئے اور کشتی پھر چلنے لگی۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تب اللہ نے ایک مچھلی کو کشتی کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت یونس پہلے کشتی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب مچھلی نے حملہ کیا تو خوف کی وجہ سے پیچھے چلے گئے۔ تب مچھلی پھر ان کی طرف آئی۔ تب لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی نافرمان ہے، تبھی قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام قرعہ میں ہوگا اسے اس مچھلی کا لقمہ قرار دیا جائے گا۔
جب قرآن اندازی ہوئی تو حضرت یونس کا نام نکلا، تب لوگوں نے انہیں دریا میں ڈال دیا اور مچھلی حضرت یونس کو نگل گئی اور وہ اپنے نفس پر نفرین کر رہے تھے۔ حضرت یونس 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان تاریکیوں میں اپنے خدا کو پکارا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی دعا قبول کر لی اور انہیں اس پریشانی سے نجات دی۔ مچھلی نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس کے جسم کے تمام بال گر گئے تھے اور کھال نازک ہو گئی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت پیدا کیا تاکہ وہ اس درخت کے سائے میں رہیں یہاں تک کہ ان کی کھال اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ تب خدا نے ایک کیڑے کو حکم دیا کہ وہ کدو کے درخت کی جڑ کاٹ دے۔ تب اس کیڑے نے اس درخت کی جڑ کھا لی اور وہ درخت خشک ہو گیا۔ اس درخت کے خشک ہونے کا حضرت یونس کو بہت افسوس ہوا۔ خدا نے حضرت یونس سے فرمایا کہ اے یونس، تم اس درخت کے خشک ہونے پر اتنا رنجیدہ ہو رہے ہو، حالانکہ تم نے خود اسے نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اسے پانی دیا تھا، اور اگر تمہیں اس کے سائے کی ضرورت نہ رہتی تو تمہاری نظر میں اس درخت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، لیکن تم کو ہزاروں بے بس لوگوں پر رحم نہ آیا، تم چاہتے تھے کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے اور تم ان کے پاس جاؤ۔ تب حضرت یونس اپنی قوم میں واپس آئے۔ تمام لوگ حضرت یونس کے پاس آئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔